ایک بادشاہ کے سامنے کسی عالم نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ زانی کے عمل کا قرض اس کی اولاد یا اس کے اہل خانہ میں کسی نہ کسی کو چکانا پڑتا ہے۔ اس بادشاہ نے سوچا کہ میں اس کا تجربہ کرتا ہوں۔ اس کی بیٹی حسن و جمال میں بے مثال تھی۔ اس نے شہزادی کو بلا کر کہا کہ عام سادہ کپڑے پہن کر اکیلی بازار میں جاؤ، اپنے چہرے کو کھلا رکھو اور لوگ تمہارے ساتھ جو معاملہ کرے وہ ہو بہو آ کر مجھے بتاؤ۔ شہزادی نے بازار کا چکر لگایا، مگر جو غیر محرم شخص اس کی طرف دیکھتا وہ شرم و حیا سے نگاہیں جھکا لیتا۔ کسی مرد نے اس شہزادی کے حسن و جمال کی طرف دھیان ہی نہیں دیا۔ سارے شہر کا چکر لگا کر جب شہزادی اپنے محل میں داخل ہونے لگی تو راہداری میں کسی ملازم نے محل کی خادمہ سمجھ کر روکا، گلے لگایا اور پھر بھاگ گیا۔ شہزادی نے بادشاہ کو سارا قصہ سنایا تو بادشاہ رو پڑا اور کہنے لگا کہ میں نے ساری زندگی غیر محرم سے اپنی نگاہوں کی حفاظت کی ہے، البتہ ایک مرتبہ میں غلطی کر بیٹھا اور ایک غیر محرم لڑکی کو گلے لگایا تھا۔ میرے ساتھ بھی وہی کچھ ہوا جو میں نے اپنے ہاتھوں سے کیا تھا۔ سچ ہے کہ زنا ایک قصاص والا عمل ہے جس کا بدلہ ادا ہو کر رہتا ہے۔ ہمیں اس واقعہ سے عبرت حاصل کرنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ ہماری کوتاہی کا بدلہ ہماری اولادیں چکاتی پھریں۔ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی گھر کی عورتیں پاک دامن بن کر رہیں، اسے چاہیے کہ وہ غیر محرم عورتوں سے بے طمع ہو جائیں۔ اسی طرح جو عورتیں چاہتی ہیں کہ ہمارے خاوند نیکوکاروں کی زندگی گزاریں، بے حیائی والے کاموں کو چھوڑ دیں، انہیں چاہیے کہ وہ غیر محرم مردوں کی طرف نظر اٹھانا بھی چھوڑ دیں تاکہ پاک دامنی کا بدلہ پاک دامنی کی صورت میں مل جائے۔ رہ گئی بات کہ اگر کسی نے پہلے ہی کبیرہ گناہ کیا ہے تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ سچی توبہ کے ذریعے اپنے رب کو منائیں تاکہ دنیا میں قصاص سے بچ جائیں اور آخرت میں ذلت اور رسوائی سے چھٹکارا پا سکیں۔ اللہ ہمیں شرم و حیا کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ میں روزانہ اسی طرح کی ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہتا ہوں۔ شکریہ۔